معصیت چھڑوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ. اچھا یاد رکھیں پوری دنیا میں سب سے ذہین ترین قوم پاکستانی ہے. یہ مبالغہ نہیں حقیقت ہے. ہم جدہ ایئرپورٹ پہ بیٹھے تھے, یہ یاد رکھنا میں یہ واقعہ جاپان والا بھی سنانا آپ لوگوں کو. تو میں نے اپنے شیخ سے پوچھا, کافی وقت تھا, کہ حضرت آپ 70 ملکوں میں گئے ہیں, سب سے ذہین ترین قوم کون سی ہے؟ کہا پاکستانی. اب مجھے شبہ ہوا کہ گھر کی مرغی دال برابر کہ کتنے پاکستانی ذہین ہیں. تو حضرت نے کہا دیکھو حرم نبوی اور حرم مکہ میں بڑے ملکوں کے لوگوں کو انہوں نے ٹیسٹ کیا کہ یہ صفائی کریں گے, تو وہ پاکستانیوں کا مقابلہ نہیں کر سکے. اس لیے اللہ نے پاکستانیوں کو مسجد کعبہ کہ حضرت ابراہیم کو حکم ہوا للطائفین کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھے. حضرت ابراہیم کی یہ ڈیوٹی لگی کہ اللہ نے پاکستانیوں کو یہ سعادت دی کہ حرم کو صاف کر رہا ہے. فرمایا یہ ہے. پھر بھی مجھے بات سمجھ نہ آئی. ایک دو حضرت نے اور ثبوت دیے. فرمایا اچھا یہ تو میں مثبت انداز سے سمجھا رہا ہوں, ایک منفی انداز سے سمجھ لو, شاید آپ کو بات سمجھ آ جائے. کہنے لگا دیکھو ہم نے پوری دنیا کی آنکھوں میں مٹی ڈال کے ایٹم بم بنا لیا, تو ہمارے اندر کچھ صلاحیت ہے تو بنایا نا, اگر صلاحیت نہ ہوتی تو کیسے بناتے؟ پھر فرمایا اچھا یہ تو مثبت انداز تھا نا, ایک منفی انداز دیکھ لو کہ ہمارے ملک کے جو لوگ بے ایمانی کرتے ہیں نا, وہ بے ایمانی بھی ایسی کرتے ہیں کہ دنیا میں کوئی قوم اتنی بے ایمانی نہیں کر سکتی. بے ایمانی میں بھی ریکارڈ ہے. مثلا لندن ایئرپورٹ, یہ بڑے بڑے ملکوں میں ہمارے نکم میں گرے پڑے جو ککھ نہیں کر سکتے وہ ہیروئن بیچتے ہیں, تو وہ ایسے طریقے سے ہیروئن چھپاتے ہیں کہ انگریزوں کے دماغ ہل جاتے ہیں. واہ تمہارے واہ, کیا بے ایمانی کی انتہا کر دی ہے. تو حضرت نے کہا بھئی کوئی عقل ہے تو بے ایمانی کرتے ہیں, عقل الو بے وقوف بے ایمانی کہاں سے کر سکتا ہے؟ فرمایا عقل دونوں طرف ہے, اگر اچھی طرف جائے, اچھی طرف عقل لگے تو ہم بڑے بڑے کام کرتے ہیں, اور عقل الٹی طرف جائے تو پھر ہم ایسے کام کرتے ہیں جس میں لوگوں کی عقل حیران ہو جاتی ہے. تو حضرت نے دونوں طریقے سے ثابت کیا کہ یہ پاکستانی قوم زبردست قوم ہے, اور انشاءاللہ امام مہدی آئے گا ہراول دستہ پاکستانیوں کا ہوگا, کیونکہ مشورے دینے میں ہم اتنے مشورے دیں گے اس کو کہ بس کچھ نہ پوچھو. مشورے والی جماعت ہماری ہوگی امام مہدی کے ساتھ. اور میں وہاں گیا پشاور ترناب ایک جگہ, افسروں سے خطاب کیا. پھر بعد میں ایسے ہلکی پھلکی باتیں ہوئیں, تو کہنے لگا کہ جی سنا ہے کہ امام مہدی آنے والے ہیں, تو کب تک آئیں گے؟ میں نے کہا مجھے تو تاریخ کا پتہ نہیں ہے. تو ویسے میں نے کہا آپ اتنی جلدی مچا رہے ہیں, آپ کی تیاری ہے ان کے ساتھ جانے کی؟ میں نے کہا انہوں نے ایک ہی کال دینی ہے کہ آ جاؤ میرے ساتھ, جہاد کرنا ہے, آ جاؤ میرے ساتھ. تو آپ کو بیوی اجازت دے دے گی؟ کہنے یہ تو بڑی مشکل ہے, دفتر سے بھی چھٹی نہیں ملے گی, بیوی بھی اجازت نہیں دے گی. تو پھر میں نے کہا آپ تو منافق سمجھے جائیں گے, جلدی تو تمہیں بڑی ہے اور تیاری کوئی بھی نہیں. تیاری تو پہلے کرو نا. میں نے کہا وہ بہانے نہیں سنے گا, جو ساتھ شامل ہوگا وہ حق والی جماعت کا ہوگا, جو بہانے بازی کرے گا تو وہ منافق سمجھا جائے گا. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو